میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے وہ محرم سے شروع ہوتا ہے، اور آج سال کا پہلا درس قرآن انعقاد پذیر ہے۔ دعا کریں اللہ کریم اس سال کو خیر و برکت والا سال بنا دے، امن و سکون والا سال بنا دے، اسلام کے عروج کا سال بنا دے، اور ہمارے بگڑے ہوئے معاملات اللہ کریم سنوار دے۔ اسلامی کیلنڈر ہجری کیلنڈر ہے، حضور کی ہجرت سے یہ شروع ہوتا ہے۔ یہ جو ہم گنتی کر رہے ہیں کہ 1443 سال گزر گئے اور 44واں سال اب شروع ہوا، تو یہ ہجرت کے بعد والے سال ہم گنتے ہیں۔ جب ہمارے آقا کریم نے مکہ سے ہجرت فرمائی مدینہ منورہ، تو ہجرت کو 1443 سال ہوئی۔ یہ جو ہم گنتی کر رہے ہیں، کس کی گنتی کر رہے ہیں؟ ہجرت کے بعد والے سال۔ اسلامی کیلنڈر ہجرت سے شروع۔ جب یہ کیلنڈر بنایا گیا تو اسے ہجرت سے کیوں شروع کیا گیا؟ اس لیے کہ ہجرت کے بعد اسلام کا عروج شروع ہوا، ہر آنے والے دن اسلام پھیل کر گیا۔ اور ہجرت کا لغوی معنی ہے چھوڑنا۔ ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ چھوڑنا۔ تاریخ میں ایک ایسا موڑ آ گیا تھا جب صحابہ کرام نے دو میں سے ایک کو رکھنا ہے، ایک کو چھوڑنا، یا اپنے گھر بار رکھ لیں یا حضور کو رکھ لیں۔ تو صحابہ کرام نے گھر بار چھوڑ دیے، حضور کو نہیں چھوڑا۔ گھر بار چھوڑ دیے لیکن حضور کو نہیں چھوڑا۔ گھر مکے میں، حضور مدینہ آئے ہیں، صحابہ بھی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ کاروبار مکے میں، صحابہ نے گھر بار چھوڑ دیے، کاروبار چھوڑ دیے، قربانیاں دی، ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، اسلام کو اللہ نے قبول کیا۔ تو ہر سال کے شروع میں ان قربانیوں کو یاد کرنا چاہیے، جن قربانیوں کے صدقے اسلام کا یہ عروج ہم دیکھ رہے ہیں کہ آج پوری دنیا میں اسلام کی عظمت کا جھنڈا بنا۔ اسلامی کیلنڈر اس لیے ہجرت سے شروع کیا۔ یقیناً آپ سب کو یاد ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے بات عرض کر رہا ہوں، ہجرت کا لفظی معنی کیا ہے؟ آج ہم ارادہ کرتے ہیں اس سال کچھ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیں گے، حضور کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگر کچھ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز کی دفعہ نماز کا انشاءاللہ۔ اگر نیند چھوڑنی پڑی چھوڑ دیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ارادہ کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ تو جب وقت آئے گا تو دیکھا جائے گا، عمل کا وقت آئے گا۔ نیت کرنے میں تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو نیت کر لے کہ کچھ چھوڑنا پڑا تو چھوڑ دیں گے، نماز نہیں چھوڑیں گے، حق کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ جب بندہ نیکی کا ارادہ کرتا ہے، اللہ ایک دفعہ نیکی کرنے کا اجر عطا کرتا ہے۔ تو سال کا آغاز دعاؤں سے کرنا چاہیے اور اچھے عزائم باندھ کے کہ میں اس سال یہ نیکی کروں گا۔ گزشتہ سال میں جو غفلت، ہجرت کا لفظی معنی چھوڑنا ہے، تو ایک وطن چھوڑ کے دوسرے ملک جانا یہ بھی ہجرت ہے۔ جس طرح صحابہ نے مکہ چھوڑا مدینہ منورہ آ گئے، وہ تو بہت بڑی ہجرت تھی اور وہ اسلام میں سب سے عظیم ہجرت تھی۔ صوفیاء نے لکھا ہے ایک ہے روحانی ہجرت، غفلت چھوڑ کے اطاعت میں آ جانا، گناہ چھوڑ کے اللہ کی بندگی میں آ جانا، یہ ہے روحانی ہجرت۔
روحانی ہجرت تو ہم کر سکتے ہیں، من الظلمات الی النور، اندھیرے سے روشنی میں آ جانا۔ تو آج ہم ارادہ کرتے ہیں روحانی ہجرت کا کہ گزشتہ سالوں میں جو گناہ ہوئے اس سال ہم وہ گناہ نہیں کریں، نیکی کا ارادہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے نیکیوں کی طرف لا رہے ہیں، اندھیرے سے روشنی کی طرف لائیں گے، اور آئندہ جو زندگی اللہ نے ہمیں عطا کی انشاءاللہ ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں۔ سال کے آغاز میں جہاں دعائیں کی جاتی ہیں، جہاں یہ عزم اور ارادے کیے جاتے ہیں، وہی سال کے شروع میں شہیدوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں سال کے آغاز میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم اور پھر 10 محرم شہدائے کربلا، ان کا تذکرہ۔ اس سال کے شروع میں ہم شہیدوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں؟ شہیدوں نے حق کا ساتھ دیا اور بڑی سے بڑی قربانی دینے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ تو ہم ان شہیدوں کا ذکر کر کے یہ ارادہ کرتے ہیں کہ ہر حال میں حق کا ساتھ دیں، ہر حال میں ہم اسلام کا ساتھ دیں، چاہے اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دیں۔ گلا نال تے ہر کوئی لائی پھر گئے، لاکے توڑ تے پانیاں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شہدائے کربلا کا صدقہ ہر حال میں حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ چند گھڑیاں حسنین کریمین کے فضائل اور چند ایک شرعی مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حق کوئی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا کی ہے، یہ زندگی بطور سزا نہیں دی، بلکہ اللہ نے ہمیں یہ تحفہ دیا ہے، یہ نعمت ہے اس کی۔ بعض لوگ جب زندگی کی تکلیفیں دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ شاید زندگی بطور سزا دی گئی ہے۔ ایک شاعر نے لکھا کہ زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد نہیں۔ تو یہ منفی سوچ ہے کہ زندگی کے بارے میں ایسا رویہ رکھنا کہ اللہ نے ہمیں سزا دی ہے جو زمین پہ اتارا ہے۔ اللہ نے ہمیں سزا نہیں دی بلکہ تحفہ دیا ہے جو زندگی عطا فرمائے۔ بعض لوگ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں نا کہ آپ کو جنت سے زمین پہ اتارا گیا، تو واقعہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جیسے معاذ اللہ آپ کو بطور سزا جنت سے زمین پہ بھیجا۔ نبی گناہ نہیں کرتے، گناہوں سے پاک ہیں، تو آپ کو بطور سزا نہیں زمین پہ اتارا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے تو حضرت آدم کو بنانے سے پہلے ہی فرشتوں سے فرمایا تھا میں انہیں زمین میں خلافت دوں گا۔ زمین میں تو جب خلافت دی جا رہی ہے تو یہ انعام ہے یا سزا ہے؟ بات سمجھ آئی آپ؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، وہ تو رب نے پہلے ہی بتا دیا کہ میں انہیں زمین میں خلافت دوں گا۔ بطور سزا نہیں حضرت آدم کو زمین پہ اتارا گیا، یہ اللہ کی حکمت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو زمین پہ اتارا۔ بہت ساری حکمتیں قرآن پاک نے بیان کی ہیں کہ کیوں زندگی عطا کی گئی۔ ایک حکمت ان میں سے میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے جب اپنی شانوں کو ظاہر کرنے کا ارادہ فرمایا تو سب سے پہلے نور مصطفیٰ کو تخلیق فرمایا۔ کائنات کی پہلی مخلوق حضور کا نور ہے۔ دوسرے نمبر پہ اللہ کریم نے قلم کو بنایا، اس کے بعد حجابات الوہیت، اس کے بعد وہ فرشتے جو حجابات میں پہرا دیتے ہیں۔ پانچویں نمبر پہ لوح کو بنایا، چھٹے نمبر پہ عرش کو بنایا، اور اس کے بعد اللہ کریم نے انسانی روحوں کو تخلیق فرمایا۔
اس کے بعد جنت، پھر برزخ، پھر ہوا، پھر پانی، پھر زمین، پھر آسمان، پھر دوزخ، پھر زمین اور آسمان کے فرشتے، اور پھر سورج، چاند، ستارے. یہ ساری ترتیب جو ہے الابریز کے اندر موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو تخلیق فرمایا تو رب جانتا تھا کہ ان روحوں کے اندر استعداد کتنی ہے، طاقت کتنی ہے. نور مصطفیٰ نے توجہ دی ان روحوں کو. حضور کے نور نے اس جہان، جب میں سید العالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسم پاک لے رہا ہوں، جب حضور کا ذکر ہوتا ہے تو آپ کے دل میں کوئی محبت کی لہر اٹھتی ہے. یہ اس جہان میں روح نے جو توجہ لی ہے نا، اس وجہ سے اس جہان میں حضور کے نور نے روحوں پر توجہ ڈالی، اور اس جہان کے تقاضوں کے مطابق روحوں نے فیض لیا. لیکن اگر وہاں ہی روحیں رہتی تو اس مقام تک ہی رہتی، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتی. اللہ کریم نے اپنی حکمت سے روحوں کی آپس میں ملاقات کا اہتمام کیا کہ روحیں آپس میں ملاقات کریں ایک دوسرے سے. اس لیے اللہ نے ہمیں زمین پہ اتارا. روحوں کی ملاقات کیوں کروائی؟ ناقص روحیں کامل روحوں سے ملے گی، ناقص بھی کامل بن. کامل روحیں اپنے سے زیادہ جو کامل ہیں ان سے ملے گی، ان کے کمال میں اضافہ ہو جائے گا. اور جو روحیں دنیا میں آنے سے پہلے ہی کامل ہیں، انبیاء کی ارواح، وہ جب ناقصوں پر توجہ ڈالے گی تو ان کے قرب الہی میں اور اضافہ ہو جائے گا. تو استفادے کے لیے اللہ کریم نے روحوں کی ملاقات کروائی. اس لیے دنیا میں ہمیں اتارا گیا. بزرگوں نے، صوفیاء نے پانی بھرنے سے مثال دی ہے کہ سہیلیاں اکٹھی ہو کے آئی ہیں کنویں پہ پانی بھرنے. سب سیاں رل پانی کو چلیاں، کوئی کوئی پڑوسی، اس سے مراد تو روح ہے نا. سب سیاں، شعر آتا ہے آپ کو، سب سیاں رل کے بیٹھے ہوئے ہیں نا. سب سیاں رل پانی نو چلیاں. یہ جو ملاقات کروائی ہے، سب سیاں رل پانی نو چلیاں، تے کوئی کوئی پڑوسی بھر کے، جنہ بھر کے سر تے رکھیا پیر ترن چل کر. اور حضرت بلے شاہ قصوری فرماتے ہیں کچھ بھرن آئیاں، کچھ بھر چلیاں، کچھ کھلیاں نے باہاں پسار. کچھ ابھی عالم ارواح میں ہیں، وہ روحیں دنیا میں نہیں آئی، اپنے وقت پر آئیں گی. کچھ اس وقت دنیا میں ہیں اور کچھ روحیں اپنا وقت گزار کے عالم برزخ میں جا چکی. کچھ بھرن آئیاں، کچھ بھر چلیاں، کچھ کھلیاں نے باہاں پسار. اور آگے کھڑی نے لکھا پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ. یہ جو سہیلیاں کا لفظ ہے نا، اس میں بھی ملاپ ہے کہ اکٹھی جا رہی ہیں پانی بھرنے. پانی بھرن سہیلیاں مل کے بیٹھے، پانی بھرن سہیلیاں تے رنگا رنگ. استعداد اپنی اپنی ہے، ذہن اپنا اپنا ہے، کیفیات اپنی اپنی ہے. رنگا رنگ کڑے، کوئی نقش بندی ہے، کوئی قادری ہے، کوئی چشتی ہے، کوئی سہروردی ہے. رنگا رنگ پانی پر سہیلیاں تے رنگا رنگ کڑے، بھریا اسی دا جانیے جس دا توڑ. میں اگر ساری زندگی سر سجدے میں رکھ کے شکرانہ کرتا رہوں، اس بات کا شکرانہ نہیں ادا کر سکتا کہ اللہ نے پہلے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہے، بعد میں ہمیں بھیجا ہے. تو یہ جو ہم حضور کا کلمہ پڑھ رہے ہیں کہ ہم آپ کی امتی ہیں، صرف کلمہ پڑھنے سے ہمیں جو نور مل رہا ہے ہم اس کا ہی شکرانہ نہیں ادا کر سکتے. حضرت علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، آپ کی کتاب مقابیس الانوار،
سفر کر رہے تھے، قبرستان سے گزرے، فاتحہ پڑھی. آپ بہت بڑے صاحب کشف تھے، صاحب نظر تھے. زندگی میں 72 یا 74 مرتبہ جاگتے ہوئے رسول اللہ کی زیارت. فاتحہ خوانی کی، اہل قبرستان کی طرف دل کی آنکھوں سے دیکھا تو فرماتے ہیں میں نے دیکھا ہر قبر میں نور ہے. میں نے دعا مانگی پروردگار میرے اوپر ظاہر کر دے ان قبروں میں نور کیوں ہے. فرماتے ہیں میرے دل میں یہ بات ڈالی گئی، یہ سارے کلمہ پڑھ کے دنیا سے آئے ہیں، یہ سارے اللہ کے محبوب کے امتی ہیں. یہ کلمے کا نور ہے جس سے قبریں روشن. ملاقات نہیں ہوئی حضور سے، حضور کی بارگاہ میں حاضری نہیں ہوئی، زیارت نہیں ہوئی دنیا میں، اور حضور کے ہاتھ مبارک میں ہاتھ دے کے بیعت بھی نہیں کی، حضور کی مجلس میں حاضری بھی نہیں ہوئی، حضور کی زیارت بھی نہیں ہوئی. کوئی 10ویں صدی میں پیدا ہوا، کوئی 14ویں صدی میں پیدا ہوا، کوئی 15ویں صدی میں پیدا ہوا، صرف کلمہ پڑھے حضور کا تو دل کو نور مل گیا. جو صدیاں بعد آگے حضور کو مان رہے ہیں انہیں تو نور مل رہا ہے، تو جنہوں نے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت کیا ان کو کیسا نور ملا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، عظمت قرآن، شان صحابہ کرام، شان اہل بیت. حرف کھڑی نے لکھا نا سب نور اسے دیکھا، اس کا نور چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے. آج جو 15ویں صدی میں پیدا ہو یا جو 14ویں صدی میں پیدا ہوئے، صدیوں بعد آئے اور کلمہ حضور کا پڑھ رہے ہیں، انہیں تو نور مل رہا ہے. تو جو حضور کے کاندھوں پہ کھیلتے رہے، جن کے کانوں میں اذان ہی حضور نے پڑھی ہے، جن کو گھٹی حضور نے دی ہے، ان کے نور کا عالم کیا ہوا. اعلیٰ حضرت نے لکھا تو ہے اے نور تیرا سب گھرانہ. مولا علی شیر خدا پیدا ہو رہے ہیں تو گھٹی حضور نے دی ہے. خاتون جنت کی ولادت ہوئی ہے تو گھٹی حضور نے دی ہے. امام حسن کو گھٹی حضور نے دی ہے. حضرت امام حسین کی پیدائش ہوئی گھٹی حضور نے دی. اس سارے گھرانے نے جو پہلی غذا استعمال کی ہے نا وہ حضور کا لعاب تھا. علامہ اسماعیل حقی نے تفسیر روح البیان میں یہ روایت نقل کی ہے. مولا علی فرماتے ہیں لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فمی، رسول اللہ کا لعاب دہن میرے منہ میں. یہ شیر خدا فرما رہے ہیں لعاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فمی. آج جو کلمہ پڑھے جو حضور کو مانے اسے تو نور مل رہا ہے. تو جنہوں نے دن رات حضور کی صحبت میں گزارے یا اس چھت کے نیچے ہی اس گھر میں گزارے ہیں جو حضور کا گھر کہلاتا ہے، جو بیت رسول ہے، ان ہستیوں کو کتنا نور ملا. صحابہ کرام اہل بیت نظام وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے براہ راست حضور سے فیض حاصل کیا ہے. 10 محرم الحرام کو جس ہستی کا جو شہادت ہے، ابھی آپ کی ولادت نہیں ہوئی تھی کہ میرے آقا کریم نے پہلے ہی خبر دی کہ میری بیٹی خاتون جنت کے گھر اللہ بیٹا عطا فرمائے گا. آپ کی چچی ام فضل انہوں نے خواب سنایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے دیکھا ہے کہ آپ کے بدن پاک سے گوشت کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا ہے اور میری گود میں رکھا گیا ہے. یا رسول اللہ میں یہ خوفناک خواب دیکھ کے پریشان ہوں. تو میرے آقا کریم نے فرمایا چچی یہ تو پریشانی والا خواب نہیں، یہ تو خوشخبری ہے. یا رسول اللہ آپ کے بدن سے گوشت کاٹا گیا اور میری گود میں رکھا گیا ہے. آپ نے فرمایا اللہ مجھے نواسا عطا کرے گا. خاتون جنت کے گھر ایک بیٹا پیدا ہوگا جس کی پرورش تیری گود میں ہو. کس کے گھر کیا پیدا ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں کہ
کہ نبی نہیں جانتے حضور نے پہلے نہیں بتا بیٹا پیدا ہو، بیٹی نہیں بلکہ بیٹا پیدا ہوگا. تو عطائی طور پہ اللہ کی عطا سے نبی علم رکھتے جانتے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت سے پہلے حضور نے بتا دیا بیٹا پیدا ہو. جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، کانوں میں اذان حضور نے پڑھی، گھٹی حضور نے دی، نام حضور نے رکھا. بی بی پاک کا گھر حضور کے گھر کے قریب ہے. امام حسین رو رہے ہیں، میرے آقا کریم نے جوڑے نہیں پہنے، ننگے پیر چلے گئے. فرمایا علم تعلمی ان بکاء یحزنی، فرمایا خاتون جنت حسین کو رونے نہ دیا کر، حسین روتا ہے تو میرے دل کو تکلیف ہوتی، حسین کا رونا میرے دل کو تکلیف دیتا. صحابہ کرام کتنی محبت کرتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اپنے دور خلافت میں جب صحابہ کے وظائف مقرر کیے تو جس صحابی کی جتنی زیادہ خدمات تھی اتنی زیادہ اس کا وظیفہ، ماہانہ وظیفہ اتنا زیادہ مقرر کیا گیا. تو سب سے زیادہ خدمات بدری صحابہ کی. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے سب سے زیادہ وظیفہ بدری صحابہ کا مقرر کیا، اور حسنین کریمین کا وظیفہ بدری صحابہ کے برابر مقرر. حالانکہ حسنین کریمین بدر میں شامل نہیں. آپ کے بیٹے حضرت فاروق اعظم کے بیٹے سوال پوچھتے ہیں، ابا جان جن جنگوں میں میں شامل ہوا ہوں ان جنگوں میں حسنین کریمین تو شامل نہیں ہوئے، پھر ان کا وظیفہ میرے وظیفے سے زیادہ کیوں ہے؟ پھر انہیں بدری صحابہ کے برابر کیوں وظیفہ دیا جا رہا ہے؟ تو حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں، میرے بیٹے تو حسنین کے نانے جیسا نانا تو لے گیا، تو حسنین کی ماں جیسی ماں تو لے گیا. یہ تو دیکھ وہ نواسے کس کی ہیں، ان کی رشتہ داریاں کتنی اعلیٰ ہیں. حضرت فاروق اعظم حضور کی نسبت کا احترام کرتے ہوئے حسنین کریمین کو بدری صحابہ کا وظیفہ پیش کر رہے ہیں. آج جو جھگڑے ہیں یہ ہم نے ڈالے ہیں، وہاں کوئی جھگڑے نہیں. یہ جھگڑے جاہلوں نے ڈالے ہوئے، وہاں کوئی جھگڑے نہیں تھے. وہاں اگر کبھی اختلاف رائے ہے تو ایک دوسرے کا احترام سامنے رکھ کے اختلاف رائے، ایک دوسرے کا مقام سامنے رکھتے ہوئے اختلاف رائے. جھگڑے نہیں تھے، دشمنیاں نہیں تھی. یہ دشمنیاں بنائی ہیں، جھگڑے بنائے ہیں تو ہم جیسے جاہلوں نے بنائے. میں ایسے خطیبوں کو جانتا ہوں جو دیکھ کے کتاب نہیں پڑھ سکتے. ان کے سامنے کتاب رکھے نا، پھر دیکھ کے پڑھ لو. وہ کتاب انہیں کہ پڑھ کے سناؤ، کتاب پڑھ کے نہیں سنا سکتے اور لاکھوں کے مجمع میں تقریریں کر رہے ہیں. سنی ہوئی تقریریں آگے سنا دیتے ہیں کیونکہ ان کا گلا اچھا ہوتا ہے، سر اچھی ہے. سنی ہوئی تقریر آگے سنا دیتے ہیں، خود وہ کتاب بھی نہیں پڑھ سکتے. پھر وہ نقطے گھڑتے ہیں اور نقطے گھاڑ کے کسی ایک فریق کو خوش کرتے ہیں اور قوم کو آپس میں لڑا رہے ہیں. یہ بات دل پہ نقش کر لے، صحابہ اور اہل بیت میں کوئی جھگڑے نہیں تھے، وہ شیر و شکر تھے آپس میں. اگر کوئی اختلاف رائے ہوا، وقتی طور پہ اختلاف رائے ہوا اور ایک دوسرے کا احترام سامنے رکھتے ہوئے رائے کا اختلاف، بعد میں پھر اتحاد. وہ رائے کا اختلاف ختم ہوا، متفقہ فیصلہ کر. متفقہ فیصلہ بھی بعد میں وہ کر لیتے تھے، رائے کے اختلاف کے بعد متفقہ فیصلہ بھی کر لیتے. جب متفقہ فیصلہ ہو گیا پھر رائے کا اختلاف ختم ہو. لیکن وہ رائے کا اختلاف ہم جیسے خطیب نہیں ختم ہونے دیتے، کیونکہ انہوں نے گھنٹہ تقریر کرنی اور پیسے دینے. وہاں رائے کا اختلاف ختم ہو گیا، یہاں نہیں ختم ہوا. تو یہ جھگڑے ہم نے ڈالے ہوئے ہیں. وہاں آپس میں محبت ہے. صحابہ اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت صحابہ سے محبت. حضرت سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا، میں حسنین کریمین کا وظیفہ جو بدری
صحابہ کے مطابق دے رہا ہوں ان کی اعلیٰ نسبت کی وجہ سے۔ اب اس نسبت پر ایک حدیث پاک میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ یہ حدیث الموجم الکبیر میں ہے، الموجم الاوسط میں ہے، حافظ ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں اس کو بیان کیا ہے، اور یہی حدیث پاک مختلف محدثین نے بیان کی ہے۔ کنز العمال میں یہ حدیث پاک شیخ ہندی نے نقل کی ہے۔ حسنین حضور کی گود میں بیٹھے ہیں، صحابہ کا مجمع ہے۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا اخبرکم بخیر الناس جدا وجدتا، الا اخبرکم بخیر الناس عما وعمتا، الا اخبرکم بخیر الناس خالا وخالتا، الا اخبرکم بخیر الناس ابا واما، هما الحسن والحسین، جدهما محمد رسول اللہ وجدتهما خدیجہ بنت خویلد وامهما فاطمہ بنت رسول اللہ وابوهما علی بن ابی طالب وخالهما جعفر بن ابی وخالهما القاسم ابن رسول اللہ وخالاتهما زینب ورقیہ وام کلثوم بنات رسول اللہ وعمهما جعفر بن ابی طالب وعمتهما ام ہانی بنت ابی طالب، جدهما فی الجنہ، جدتهما فی الجنہ، امهما فی الجنہ، ابوهما فی الجنہ، خالهما فی الجنہ، خالاتهما فی الجنہ، امهما فی الجنہ وعمتهما فی الجنہ، هما فی الجنہ۔ فرمایا لوگوں آؤ میں تمہیں بتاؤں کون ہے جو بڑی اعلیٰ رشتہ داریاں رکھتا ہے، کون ہے جس کا نانا نبیوں کا سردار ہے، جن کی نانی خدیجہ الکبریٰ ہے، جن کی ماں جنتی عورتوں کی سردار ہے، جن کا باپ ولیوں کا سردار ہے، جن کا ماموں رسول اللہ کے بیٹے قاسم ہیں، اور جن کی خالائیں زینب رقیہ اور ام کلثوم ہیں، جن کا چچا جعفر طیار ہے، جن کی پھوپھی ام ہانی ہے، اور پھر فرمایا لانا بھی جنتی، نانی بھی جنتی، باپ بھی جنتی، ماں بھی جنتی، چچا بھی جنتی، پھوپھی بھی جنتی، ماموں بھی جنتی، خالائیں بھی جنتی، ہما فی الجنہ، یہ دونوں بھی جنتی ہیں، اور قیامت تک جو جو ان سے سچی محبت کریں گے وہ سارے بھی جنتی۔ المرء مع من احب، جو جو ان سے محبت کریں گے وہ بھی جنتی۔ ان کی محبت جنت کی کنجی ہے۔ اکثر ہم کہتے ہیں حب درویشاں کلید جنت، اللہ والوں کی محبت کیا ہے؟ جنت کی کنجی ہے۔ اور حسنین کریمین تو جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ان کی محبت کا کیا مقام ہو؟ میں نے آپ کے سامنے محبت کے حوالے سے اب تک بات کی ہے۔ ایک حدیث پاک میں حضور نے ارشاد فرمایا من احب ہذین فقد احب، جس نے حسنین سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت، من احبنی فقد احب اللہ، جس نے میرے ساتھ محبت کی اس نے اللہ سے محبت، ومن احب اللہ احبہ اللہ، جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت، ومن احبہ اللہ ادخلہ الجنہ، جس سے اللہ محبت کرتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دے گا۔ گویا بات شروع ہوئی حسنین کریمین کی محبت سے، اور رسول جنت تک حضور نے اس کو بیان فرمایا، جو ان سے سچی محبت کرتا ہے اللہ اسے جنت عطا فرمائے گا۔ میں نے آج اسی تمہید پر گفتگو شروع کی کہ دنیا میں ہمیں اس لیے بھیجا گیا، ناقص روحیں کاملوں سے تعلق جوڑیں گی، ناقص بھی کیا بن جائیں گے؟ کامل۔ اور پھر اس پر میں نے آپ کو حسنین کریمین کی محبت کی حدیثیں سنائی۔ یہ جو تعلق جڑنا ہے، ناقصوں کو کاملوں سے تعلق جوڑنا چاہیے، تو تب ان کا نقص دور ہوگا، وہ کامل ہوں گے، یا پھر ناقصوں کو اپنے سے بھی زیادہ ناقصوں سے تعلق جوڑنا چاہیے؟ دنیا میں ہم بھیجے گئے ہیں کہ کاملوں سے تعلق جوڑیں یا ناقصوں سے؟ دنیا
دنیا میں ہم کیوں بھیجے گئے ہیں؟ ہم ناقصوں سے تعلق جوڑیں یا ہم قابلوں سے تعلق جوڑیں؟ ہمیں کس سے تعلق جوڑنا چاہیے؟ کسی کامل کی تلاش کریں، کاملوں سے تعلق جوڑیں، اہل اللہ سے تعلق جوڑیں۔ سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے؟ وہ ہمارا تعلق ناقصوں سے جوڑ رہا ہے۔ یہ ٹیلی ویژن کیا کر رہا ہے؟ ہمارا تعلق ناقصوں سے جوڑ رہا ہے۔ یہ بے حیائی کے مناظر کیا کرتے ہیں؟ ہمارا تعلق ناقصوں سے جوڑتے ہیں۔ اسی لیے عارف کھڑی نے لکھا پریا اسی دا جانی ہے جس دا تو جائے۔ اب کاملوں سے تعلق کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔ کتنی چیزیں؟ پہلی چیز محبت، دوسری چیز ادب اور تیسری چیز اطاعت۔ جب یہ 3 چیزیں پائی جائیں گی پھر کاملوں سے تعلق قائم ہوگا، محبت، ادب اور اطاعت۔ وقت نہیں کہ میں تینوں کی الگ الگ تشریح کروں۔ اس کے متضاد 3 چیزیں ہیں جو انسان کو برباد کرتی ہیں، مادیت، جدیدیت اور سیکولرزم۔ یہ تینوں جب اکٹھی ہو جائیں، ویسے مادیت کوئی چیز نہیں، دنیاوی ضرورتیں ہیں، ان کو حلال طریقے سے پورا کرنا شریعت اجازت دیتی ہے۔ جدیدیت یہ بھی کوئی چیز نہیں، فی نفس ہی نئے نئے تقاضے ہیں زندگی کے، شریعت کے مطابق انہیں پورا کرنا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ لیکن جب یہ تینوں کسی ایک دل میں اکٹھی ہو جائیں نا، مادیت یعنی دنیا کو سب کچھ سمجھ لینا، جدیدیت نئے نئے تقاضے پورے کرنا اور اپنی اصل چھوڑ دینا، اپنی اصل کے ساتھ تعلق توڑ دینا، نئے تقاضوں سے جڑ جانا اور اصل چھوڑ دینا، یہ جدیدیت۔ جب مادیت، جدیدیت اور سیکولرزم یہ ایک دل میں اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر یہ تینوں تھوڑا تھوڑا بھی رنگ چڑھائیں تو مسلمان کو مسلمان نہیں رہنے دیتے، دنیا پرست بنا دیتے ہیں۔ جیسے کہ پانی، بتی، چینی، دودھ، یہ 3-4 چیزیں مل جائیں تو آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ پانی ہے، بلکہ وہ چائے بن گئی، کیونکہ 3-4 چیزیں جو مل گئی۔ اب وہ پانی نہیں ہے بلکہ چائے ہے۔ اسی طرح مادیت، جدیدیت، سیکولرزم، اور یہ ہمیں محسوس ہی نہیں ہو رہا آج کل ٹیلی ویژن کے ذریعے اور موبائل کے ذریعے کہ یہ چیزیں ہمارے دل میں داخل ہو رہی ہیں۔ مادیت، جدیدیت، سیکولرزم، جب یہ تینوں اکٹھی ہوتی ہیں نا دل میں، پھر وہ بندے کو مسلمان نہیں کوئی اور ہی شے بنا، دنیا پرست بنا دے۔ وہ ایمان کے چراغ پہ بجھاتی ہے انسان کے اندر سے۔ اگر ایمان کے چراغ کی روشنی کو قائم رکھنا ہے تو پھر اللہ کے رسول سے، رسول کے اہل بیت سے، اصحاب رسول سے، اولیاء کرام سے محبت کریں، ادب کریں، اطاعت کریں۔ جب یہ 3 چیزیں ملیں گی، محبت، ادب، اطاعت، یہ 3 چیزیں جہاں اکٹھی ہوں گی یہ پتھر کو ہیرا بنا دیں، یہ کانٹوں کو پھول بنا دیں، یہ ذروں کو آفتاب بنا دیں، یہ قطرے کو دریا بنا دیں۔ سعد کا کتا ہو بیٹھ ولیوں کے دروازے پہ جائے، اللہ اس کا ذکر بھی قرآن میں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دور کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ آخری بات عرض کر رہا ہوں اطاعت کے حوالے سے، ورنہ میں تینوں کی تشریح کرتا، محبت، ادب اور اطاعت۔ محبت کا ذکر میں نے کیا ہے، ادب کا بھی قدر ذکر حضرت فاروق اعظم کے حوالے سے کیا ہے۔ آخری بات اطاعت، حکم ماننا۔ 60 ہجری یزید تخت نشین ہوا، گورنر مدینہ کو خط لکھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کی خبر اس خط میں تھی، لیکن گورنر سے کہا کہ پہلے میری بیعت لو، بعد میں لوگوں کو خبر دینا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہوا۔ آج تک بہت سارے لوگ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بےعزتی کرتے ہیں اس وجہ سے کہ انہوں نے یزید کو اپنا جانشین بنایا۔ تو کیوں بنایا؟ نہ بناتے، یہ اعتراض کرتے ہیں لوگ
تو یاد رکھیں اس طرح کتابوں میں یہ روایتیں موجود ہیں کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جانشین بنانے کے حوالے سے مشاورت کی تھی صحابہ سے، یہ روایتیں موجود ہیں۔ اسی طرح کتابوں میں یہ روایت بھی موجود ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جانشین نہیں بنایا، حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جانشین۔ ایک کتاب کا حوالہ دے رہا ہوں، التمہید، 5ویں صدی کے عظیم بزرگ ہیں حضرت ابو شکور سالمی، اور یہ عقیدے کی بنیادی کتابوں میں سے ہے۔ کتاب التمہید میں حضرت ابو شکور سالمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ روایت ایک ہی بیان ہوتی رہی تو سب کا ذہن بن گیا کہ یہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو جانشین بنا دیا تھا، انہوں نے نہیں بنایا، یہ روایت بھی موجود ہے۔ اور حضرت ابو شکور سالمی نے اس کو نقل کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین بنایا۔ یہ روایت میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ تو یوں ڈر کے بول رہے ہیں جیسے ایران میں بیٹھے ہوئے۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ ایران اس وقت 10 ملکوں پہ قبضہ کر چکے ہیں، مسقط، بحرین اور لبنان، عراق، 10 ملکوں پہ ایران قبضہ کر چکے ہیں، اور اب اس کا ٹارگٹ پاکستان ہے۔ سندھ اور بلوچستان تو وہ لے چکے ہیں، پنجاب اور سرحد رہ گئے ہیں۔ جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہوا ہے، سندھ اور بلوچستان کو وہ لے چکا ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنا عقیدہ جانتے بھی نہیں اور بیان بھی نہیں کرتے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں خود پتہ نہیں کہ سنیت کس چیز کا نام ہے۔ حضرت امیر معاویہ نے یزید کو اپنا جانشین نہیں بنایا۔ وہ خط پڑھ کے دیکھیں جو اس نے مدینہ منورہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں پہلے میری بیعت لو، بعد میں لوگوں کو بتانا کہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہو۔ باپ فوت ہو جائے تو بیٹا تو باہر نکل کے کہہ سکتا ہے کہ انہوں نے مجھے اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا، لہذا میری بیعت لو، کچھ بھی کہا جا سکتا۔ بہرحال دونوں طرح کی روایتیں موجود ہیں، مشاورت والی روایتیں بھی موجود ہیں، اور مقرر نہیں کیا یہ روایت بھی۔ مدینہ منورہ خط پہنچا، حضرت امام علی مقام سرکار سید الشہداء کو گورنر مدینہ نے گورنر ہاؤس بلایا، حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خبر دی، تو آپ نے حضرت امیر معاویہ کے لیے دعا فرمائی۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ حضرت امیر معاویہ فاسق و فاجر نہیں تھے، کیونکہ اگر وہ فاسق و فاجر ہوتے تو حضرت امام حسین 20 سال انہیں قبول نہ کرتے، جنہیں 20 سال امام علی مقام نے بیعت کی ہے اور اپنا سلطان اسلام مانا ہے، اگر وہ فاسق و فاجر ہوتے تو کیا امام علی مقام 20 دن بھی انہیں مانتے؟ امام کے آگے چلنا چاہیے یا پیچھے چلنا چاہیے؟ پیچھے چلنا چاہیے۔ آج کل تو 60 سے زیادہ اسلامی ملک ہیں، میں اس دور کی بات آپ کو سنا رہا ہوں جب ایک ہی ملک تھا، اسلامی ملک ایک ہی ملک۔ آج کل تو 60 ملک ہیں اور الگ الگ حکومتیں ہیں، اس وقت پوری امت مسلمہ کی ایک ہی حکومت، اس لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ کوئی فاسق و فاجر تخت پہ بیٹھتا اور امت خاموش ہے۔ مسئلہ سمجھ آیا؟ آج کل تو 60 سے زیادہ اسلامی ملک، چلو جی افغانستان میں فلاں بن گیا، ہمیں کیا لگے، ہمارا ملک تو پاکستان ہے، چلے وہ بن گیا تو کیا ہو۔ اس وقت ایک ہی ملک تھا، پوری امت اس ایک حکمران کے پیچھے کھڑی، اس لیے ممکن نہیں تھا کہ کوئی فاسق و فاجر تخت پہ بیٹھتا اور پوری امت خاموش ہے۔ داتا صاحب نے کشف المحجوب میں لکھا ہے کہ جب حق موجود تھا امام نے تلوار نیام میں رکھی ہے، جب باطل تخت پہ آیا تو امام نے تلوار نکالی۔ آسان سی بات یہ ہے، جنہیں ہمارے امام مانتے ہیں انہیں ہم بھی، جسے نہیں مانا اسے ہم بھی نہیں مانا۔
بیعت سے انکار کیا، پھر ہجرت کی، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ آئے۔ کوفیوں نے آپ کو مکے میں ٹھہرنے نہیں دیا، ورنہ آپ کا قیام مکے میں ہی ہوتا۔ کوفیوں نے خط لکھے کہ اگر آپ کوفے نہیں آتے تو ہمارا تو پیشوا کوئی نہیں جو ہمیں دین سکھائے، ہم نے جمعہ پڑھنا چھوڑ دیا ہے، یہاں جو جمعہ پڑھاتا ہے وہ یزید کا گورنر ہے، اس لیے ہم اس کے پیچھے تو جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ اس طرح کے خط جب آئے تو امام نے اپنے ساتھیوں سے، رفقا سے، اہل مکہ سے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے نے مشورہ دیا، حضرت عبداللہ بن زبیر۔ انہوں نے کہا امام میں آپ کی بیعت کرتا ہوں، آپ مکے میں رہ کے بیعت لیں، آپ کوفے نہ جائیں۔ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن جعفر، ان سب ہستیوں نے امام کو روکا، امام رک گئے۔ پھر کوفے سے خط آ رہے ہیں، دوبارہ مشاورت ہوئی، حضرت مسلم بن عقیل کو بھیجا گیا، انہوں نے خط لکھا کہ آپ آ جائیں۔ کوفے والوں نے بیعت کر لی ہے، امام کوفے کی طرف نکلے، لیکن جنگ کرنے کی نیت سے نہیں نکلے۔ کوئی ایک خطبہ سنا دیں جس میں امام نے فرمایا ہو کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں، مکے والوں میرے ساتھ چلو۔ آپ تو کوفے میں قیام کرنے جا رہے ہیں، جنگ کرنے نہیں، جنگی تیاری کے ساتھ نہیں گئے، گھر کی عورتوں کو اور بچوں کو لے کے جا رہے ہیں۔ آپ جنگی تیاری کے ساتھ نکلے کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں۔ اگر آپ اعلان کرتے کہ میں جنگ کرنے جا رہا ہوں تو اہل مکہ، اہل مدینہ سب سے پہلے آپ کے ساتھ شامل ہیں، لیکن آپ نے یہ اعلان نہیں کیا اور نہ جنگ کی تیاری کی ہے۔ وہ تو جنگ کا حادثہ پیش آیا جب راستے میں دشمن نے آپ کو گھیر لیا ہے، دشمن نے اچانک جنگ کا ماحول بنایا ہے اور جنگ کر دی، ورنہ امام علی مقام جنگ کی تیاری کے ساتھ نہیں دی۔ راستے میں عمر بن سعد نے کربلا میں آپ کو روکا، گورنر کوفہ کی ہدایات کے مطابق پھر گورنر کوفہ نے شمر کو بھیجا، شمر نے آ کے کہا مذاکرات نہیں ہوں گے، پہلے مذاکرات چل رہے ہیں، شمر نے آ کے کہا مذاکرات نہیں ہوں گے، یا سر دے دیں یا سر کٹوا دیں۔ سر داد نہ داد دستبر دست یزید۔ جب آپ کو یہ مطالبہ کیا گیا کہ یا سر جھکا لیں یا سر کٹا لیں تو آپ نے فرمایا وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ يُنْشِئَتْ وَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ يَقْتَلُ۔ جب آخر ایک دن دنیا سے جانا ہی ہے تو چند دن زندہ رہنے کے لیے میں اپنے رب سے بے وفائی کروں، جس نے جان دی ہے میں اسی کے راستے میں سے قربان کروں۔ وَإِنْ كَانَتِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ يُنْشِئَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ۔ جب آخر دنیا سے جانا ہی ہے تو کیوں نہ ہم اپنی جان رب کے نام پر قربان کریں۔ باطل سے ڈرے نہیں، باطل کے آگے جھکے نہیں۔ 72 یا 74 لاشیں اٹھائی ہیں اور یہی فرماتے رہے ہیں پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا ہے، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ سارے کربلا کا پیغام امام علی مقام کے نزدیک اصل کامیابی آخرت کی کامیابی، دنیا کی کامیابی عارضی ہے، دنیا کی تعریف عارضی ہے، دنیا کا عہدہ عارضی ہے، اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے۔ اس لیے امام علی مقام نے دنیا کے دکھ سینے سے لگا لیے، آخرت کا سودا ہے، اور یہ پیغام دیا امت کو کہ اگر کبھی دو میں سے ایک کو اختیار کرنا پڑے، دنیا کو چھوڑ دینا، آخرت کو اختیار کرنا۔ امام علی مقام نے دنیا میں دکھ برداشت کیے لیکن آخرت کا سودا آپ کے نزدیک اصل کامیابی آخرت کی۔ اور یہ آپ پڑھ رہے ہیں جب لاشیں اٹھاتے ہیں، پروردگار جس نے تجھے پا لیا اس نے کھویا کیا، جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا۔ اور جب خود آپ خیمے سے نکلے ہیں تو بیویوں کو وصیت کی ہے کوئی بیوی سر سے چادر نہ اتارے، بال نہ کھولے،
بین نہ کرے. جب میرا سر کٹ رہا ہو کوئی بیوی اپنا چہرہ نہ پیٹے. رسول اللہ کی شریعت ان چیزوں کی اجازت نہیں. فرمایا جب دکھ کی گھڑی آئے قرآن پڑھنا. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. فرمایا صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو. اور ہمارا ایمان ہے کہ ان سید زادیوں نے قرآن پہ عمل کیا ہے. چہرے نہیں پوچھے، بال نہیں کھولے، انہوں نے قرآن پہ عمل کر کے دیکھا ہے. آج بعض لوگ ان بیویوں کے سروں سے چادریں اتار دیتے ہیں بیان میں اور کہتے ہیں کہ اس طرح ان کے چہروں پہ مارا گیا، اس طرح انہیں لوٹا گیا. میں کہتا ہوں قیامت نہ آ جاتی اگر بیوی زینب کے سر سے چادر اتار گیا. قیامت کیوں نہیں آ رہی جب بیوی زینب کے سر سے چادر اتاری؟ وہ بیٹیاں کس کی ہیں؟ وہ رسول زادیاں ہیں، وہ حضور کی نواسیاں ہیں. اس لیے وہ بے ادبی کر رہے ہیں اہل بیت کی، جو یہ بیان کریں کہ ان بیویوں کے سروں سے چادریں اتاری. ان بیویوں نے مشکل گھڑی میں بھی پردے کا بھی اہتمام رکھا ہے، صبر کا بھی دامن پکڑ کے رکھا ہے. امام علی مقام نے سر سجدے میں کٹایا، جام شہادت نوش کیا اور امت کو یہ درس دیا کہ ہر حال میں حق کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمیں آپ کی یاد کس طرح منانا چاہیے؟ جب بھی محرم لوٹ کے آتا ہے تو سوگ کی ایک فضا بن جاتی ہے. شرعی مسئلہ یاد رکھیں، جب کوئی فوت ہو تو 3 دن تک سوگ ہے. اور بیوی کے لیے اپنے خامد کا سوگ 4 مہینے 10 دن. عام آدمی کے لیے سوگ کتنے دن ہے؟ 3 دن کے بعد کیا ہے؟ اِسالِ ثواب کریں، دعا کریں، ساری عمر جب چاہے ختم شریف پڑھ کے دعا کریں، شریعت کی اجازت دے. صدقہ و خیرات کریں، شریعت کی اجازت دے. جب بھی وہ شہادت کا دن لوٹ کے آئے تو کیا سوگ منانا چاہیے؟ اگر وفات کا دن لوٹ کے آئے اور شریعت کا مزاج ہوتا کہ سوگ مناؤ تو پھر ہمیں سب سے زیادہ تو 12 ربیع الاول کو سوگ منانا چاہیے. اس دن حضور کا وصال پاک ہوا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ 12 کو حضور کی ولادت بھی ہے، وصال بھی ہے. موقع کے نزدیک 9 ربیع الاول بھی ہے، 2 ربیع الاول بھی ہے وصال کے بعد. لیکن اگر مان لیں کہ آپ کا وصال بھی 12 کو ہی ہوا ہے، ولادت بھی 12 کو ہی ہوئی ہے، تو پھر بھی ہم وصال کا سوگ مناتے ہیں یا ولادت کی خوشی مناتے ہیں؟ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں 12 ربیع الاول کو حضور کا وصال ہوا ہے اور تم چڑیاں لگا رہے ہو، تم خوشیاں منا رہے ہو، تم سوگ کیوں نہیں مناتے حضور کے وصال کا؟ تو ہم کہتے ہیں سوگ تو اس لیے منائیں کہ اگر حضور زندہ نہ ہو. حضور تو آج بھی، ہم وفات کا سوگ کیوں منائیں؟ حضور زندہ ہے. حضور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے. کیا حضور زندہ ہیں؟ تو امام حسین زندہ نہیں؟ شہید زندہ ہے. اس لیے آ حسین نہیں کرنا چاہیے، واہ حسین کرنا چاہیے. یاد کس طرح منانی چاہیے؟ آ حسین کر کے یا واہ حسین. گجرانوالہ کے علاقے میں واقعہ ہوا. خطیب الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک دفعہ سنایا، ایک گاؤں میں سید زادے رہتے تھے. اس گاؤں میں کچھ پیٹنے والے، انہوں نے کہا جی ہم نے گلی میں سے گزرنا ہے پیٹتے ہوئے. سیدوں نے کہا ہمیں اہل سنت ہے، ہماری گلی سے نہیں گزرنا. تو پیٹنے والوں نے کہا سیدو اسی تواڈے پیو دادے نوں پٹنے ہاں، تسی سانوں تکدے ہو. اسی تے تواڈے پیو دادے نوں پٹنے ہاں، تسی سانوں تکدے ہو. تو سیدوں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے، ہمارے باپ دادے کو پیٹتے ہو، گزرو ہماری گلی سے، ہم نہیں روکیں گے. وہ پیٹنے والے 10 مروں کو گزر رہے تھے. یہ سید جو تھے یہ ان پیٹنے والوں کے گھروں میں چلے گئے.
تو ان کے جو بابے بیمار تھے نا گھر بستروں پہ چارپائیوں پہ، ان کی چارپائیاں اٹھا کے گلی میں رکھی، سیدوں نے ان کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ لوگ بھاگے ہوئے واپس آئے، انہوں نے کہا سیدوں ایک ہی کر دی ہوگی، انہوں نے کہا اتنے بے وفا نہیں کہ تسی ساڈے پیو دادے نو پٹو کہ اسی تواڈے پیو دادے نو نہ پٹھیے۔ کہا سیدوں یہ زندہ، یہ چارپائی تے بیٹھے ہیں، یہ زندہ زندیاں نہیں پٹی دا۔ انہوں نے کہا اچھا یہ زندہ تے حضرت امام حسین نہیں زندہ؟ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ ہم حسین نہیں کرتے بلکہ ہاں کبھی واقعہ بیان ہو رہا ہو آنکھوں میں آنسو آ جائیں، یہ محبت کی دلیل ہے، اس سے روکتے ہیں۔ واقعہ کربلا بیان، کون مسلمان ہے جس کے دل میں غم نہ ہو اس واقعہ؟ ہر مومن کے دل میں اس واقعہ کا غم ہے، لیکن سوگ منانا، جان بوجھ کے رونا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ جب بھی وہ دن لوٹ کے آئیں، قرآن پڑھیں، صدقہ و خیرات دیں، نفلی روزہ رکھیں، ثواب پہنچائیں کربلا والوں، اس سے ان کی روحیں خوش ہو، ان کے مشن سے وفا کریں۔ ان کی نماز نہیں قضا ہوئی، آپ ارادہ کریں ہماری بھی نماز قضا ہے۔ انہوں نے حلال حرام میں فرق رکھا ہے، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں زندگی ان کی اطاعت میں گزاریں، پھر ان کی روحیں خوش ہوں گی۔ اور اگر ہم ان کا طریقہ ہی چھوڑ دیں اور ان کا نام لیں، اس سے وہ خوش ہیں۔ اس لیے میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا 9-10 محرم کو روزہ رکھیں، آپ سب اپنے گھروں میں ختم دلائیں، گھروں میں قرآن پاک پڑھ کے جتنا ختم شریف پڑھ سکیں پڑھ کے دعا، اپنے بچوں کو بٹھا کے درود شریف پڑھیں، نفلی روزے رکھیں۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے سیال شریف 10 محرم شکر کا شربت بنا کے ختم پڑھا۔ آپ کے والد گرامی حضرت خواجہ ضیاء الدین آرام فرما رہے تھے، کیلولا کر رہے تھے، اٹھے اور فرمایا میرے بیٹے قمر الدین کو بلا کے لاؤ۔ خواجہ قمر الدین سیالوی دوڑتے ہوئے حاضر ہوئے تو حضرت خواجہ ضیاء الدین سیالوی نے فرمایا میں ابھی سویا ہوا تھا، خواب میں شہید کربلا تشریف لے آئے، اور امام عالی مقام نے فرمایا تیرے بیٹے قمر الدین نے جو شربت بھیجا ہے وہ بڑا میٹھا ہے، قمر الدین نے بڑا میٹھا شربت بھیجا ہے، آپ بھی بھیجے، پہنچے گا۔ یہ میرا ایمان ہے، آپ بھی صدقہ خیرات کر کے بھیجیں، ثواب پہنچے گا۔ قرآن پڑھ کے ثواب بھیجیں، ثواب پہنچے گا۔ نفلی روزے رکھ کے تحفہ بھیجیں، ثواب پہنچے گا۔ پر شریعت کے دائرے میں رہ کے ختم شریف گھروں میں کرائیں، اس سے فائدہ ہوگا۔ ہم ہر حال میں شریعت کے پابند ہیں۔ اللہ شریع آداب کے ساتھ ان ہستیوں کی یاد